ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم. بزرگان محترم، معزز سامعین، اس وقت کلام مجید کی آیات تلاوت کی ہے. اسی کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کلام مجید کی ان آیات کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن کسی نعمت پر اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی. اتنی نعمتیں دی کہ جس کو اگر کوئی گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. اب بارش کتنے دن سے ہو رہی ہے، اگر کوئی آدمی چاہے کہ میں جتنی بارش ہوئی ہے اس سیزن میں سارے خطروں کو شمار کرنا چاہتا ہوں، کتنی بارش ہوئی، تو یہ ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں اس کو شمار کیا جائے تو ممکن ہے. اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، ذرات ہیں، اس کو بھی گن سکتا ہے. لیکن اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کے بارے میں قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ تم اس کو شمار نہیں کر سکتے. تو اب اندازہ لگائیے کہ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا کہ میں نے یہ تم کو دیا ہے. چونکہ انسان کی عادت ہوتی ہے کہ جب کسی کے اوپر احسان کرتا ہے تو اس کو جتلاتا ہے. کوئی ایک نعمت کسی کے ذریعے سے کسی کو پہنچ جائے تو 10 بار اس کی خیریت لیتا ہے کہ آپ کو جو چیز میرے توسط سے حاصل ہوئی ہے وہ کیسی ہے. 10 بار خیریت لیتا ہے. احسان بھی جتلاتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بازار گیا تھا، میں نے یہ آپ کو دلائی ہے، جبکہ وہ خود اپنے پیسوں سے خریدتا ہے. تو یہ انسان کی کمزوری ہے کہ ایک بھی اگر کوئی احسان کسی پر کرتا ہے تو اس کو 50 بار جتلاتا ہے. لیکن اللہ چونکہ خالق کائنات ہے، بے شمار نعمت عطا فرمائی، لیکن جتلایا نہیں کہ میرے بندوں میں نے یہ دیا ہے. پھر بھی قرآن کہتا ہے کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے اس کو جتلایا ہے کہ میں نے یہ تمہیں دیا ہے. تو اب اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ساری نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمتیں ہیں، سب سے قیمتی، کہ اللہ کو بھی جتلانا پڑ رہا کہ میں یہ نعمت دے رہا ہوں تم.
تو اس آیتوں کے اندر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، اپنی نعمت عطا فرمائی ہے۔ کیا نعمت ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب کو، اپنے نبی کو، خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے تمہیں دیا ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو جتلایا اللہ نے۔ اور ایک آیت ہے جو بالکل آخر میں اتری ہوئی ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر اتری ہوئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اس دن بھی اعلان کیا کہ آج کے دن ہم ایمان کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، پسند کر دیا، اور اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، اور یہ بھی تم پر احسان کیا ہے کہ ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ تو دو نعمتیں اللہ نے جتلائی ہیں اور ہم کو دی ہیں۔ ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، اور دوسرے ہم کو آپ کا امتی بنا کر کے بھیجا، ایمان کی دولت دے کر کے امتی بنایا۔ ایک تو ساری دنیا کی ساری انسانیت امت ہے، لیکن ایمان والا ہونا، ایمان کا مل جانا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، کنت نبی آدم بین الماء والطین، کہ آدم جب ابھی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا جا رہا تھا مٹی اور پانی کے ذریعے سے پتلا، اس وقت بھی نبی آخری الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا دیا تھا۔ تو خاتم الانبیاء بھی ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے سب سے اول بھی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ نے نبوت کو جاری فرمایا۔ اول بھی آپ ہی ہیں، آخر بھی آپ ہی ہیں، نہ آپ سے پہلے کسی کو اللہ نے نبوت دینے کا فیصلہ کیا تھا، نہ آپ کے بعد کسی کو نبوت ملی۔ تو اول اور آخر نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو بنیاد ہیں سارے انبیاء کی، اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا اور ہم کو آخری امت بنا دیا۔ تو یہ مہینہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تعلق رکھتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور یہ مہینے کی تاریخیں بھی سب کو یاد رہتی ہیں، چونکہ 12 ربیع الاول کو جشن منانا ہے تو تاریخ بھی یاد رکھنا پڑتا۔ ابھی اتنے دن میں میلاد النبی کی عید آنے والی ہے۔ پہلے کے بزرگ میلاد النبی نہیں بولتے تھے، پہلے بولتے تھے 12 وفات، اب بول رہے میلاد النبی۔ یعنی پہلے جتنے لوگ تھے سب اقرار کرتے تھے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اب جتنے آ رہے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی دنیا میں 12 ربیع الاول کو تشریف لائے، جبکہ آپ کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے، وفات کی تاریخ میں اختلاف نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں اپنے فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 412، صفحہ 412 ہے غنیمت، 420 نہیں ہے، 420 کے کام بھی ہو سکتے ہیں لکھنے میں، لیکن اعلیٰ حضرت نے 412 میں یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ 8 ربیع الاول ہے اور وصال کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے۔ تو اب جو 12 ربیع الاول کو صرف پیدائش کی تاریخ یقین کر کے اس دن صرف اور صرف خوشی منا رہے ہیں، تو وہ ذرا سوچ لیں کہ کس بات کی خوشی منا رہے ہیں۔ اور یہ چیز ایسی ہے کہ اگر کھل کے کسی کے سامنے ظاہر کیا جائے تو فتوے بھی آنا شروع ہوتے ہیں۔ فتوے دینا آج سب سے آسان کام کیا ہے؟ کسی کو فتوے دینا،
کافر بنانا، گستاخ رسول بنانا، یہ سب سے آسان کام ہے آج۔ تو فتوے بھی آئیں گے اگر حقیقت سامنے آ جائے گی۔ صرف ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، وصال بھی ربیع الاول کے ہی مہینے میں ہوا، اور اتفاق ہی کہہ سکتے ہیں یا اللہ کا فیصلہ، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ بعضی روایتوں کے اندر پیدائش کی تاریخ اور وصال کی تاریخ ایک ہی بتائی گئی، اور دن بھی وہی بتایا گیا ہے۔ زندگی کے 4 اہم واقعات اسی مہینے کے اندر ہوئے۔ آپ کی پیدائش ہوئی ربیع الاول کا مہینہ، پیر کا دن۔ آپ کو نبوت ملی 40 سال کے بعد ربیع الاول کا مہینہ، پیر کے دن۔ آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو آپ ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا جب مدینہ پہنچے، اور آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، ربیع الاول کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی میں 63 سالہ زندگی آپ نے گزاری ہے۔ نبوت سے پہلے 40 سال اور نبوت کے بعد 23 سال ٹوٹل زندگی، اور مکہ مکرمہ میں آپ نے 53 سال گزارے ہیں، اور مدینہ پاک میں آپ نے 10 سال گزارے ہیں۔ یہ ساری تاریخ ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے، عاشقان رسول کو۔ بہت ساروں کو تو اللہ کے نبی کا نام بھی صحیح یاد نہیں ہے، اور عاشقان رسول کے دعوے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک کہ جب تک کہ میری لائی ہوئی شریعت کا مکمل تابع دار نہ ہو جائے۔ اور لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وہ شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا جس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار، اعزاء، اقارب، ساری دنیا کی انسانیت اور ساری مخلوق سے زیادہ محبت اس کے دل میں جب تک میری نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے ہر ایک سے زیادہ پیارے ہیں سوائے مجھے اپنی جان سے، میری جان آپ سے زیادہ پیاری ہے مجھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر مومن نہیں ہو سکتے تم، سب سے زیادہ پیارے ہیں، صرف میری جان مجھ کو آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن نہیں ہو سکتے تم اس وقت تک کہ جب تک کہ تمہاری جان سے زیادہ میں پیارا نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر نے غور کیا، اپنے دماغ پر تھوڑا سا بوجھ ڈالا، پھر فیصلہ کیا کہ اللہ کے نبی آپ میری جان سے زیادہ مجھے پیارے ہیں، اس لیے کہ آپ کے اشاروں پر ہم اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری جان سے بھی زیادہ پیارے۔ تو مومن ہونے کی سب سے پہلی نشانی ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ پیارے ہوں، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کے تابع ہمارا ہر عمل جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک بھی مومن نہیں ہو سکتے۔ صرف عشق کے دعوے کرنے سے نہیں ہوتے، اطاعت نبی بھی ضروری۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کب سے سنبھال رہے تھے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی تھی، دادا دنیا سے رخصت ہو گئے تو ابو طالب کے حوالے کر کے گئے۔ 8 سال کی عمر سے لے کر کے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد، آپ نبی بنائے جانے کے بعد بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکمل اعلان ہوا نبوت کا، اس وقت دنیا سے یہ چلے گئے، لیکن پوری زندگی میں اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے اتنی محبت کا ثبوت پیش کیا کہ اپنی اولاد سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ جب تک ابو طالب زندہ تھے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ نبی کے خلاف کوئی کام کر سکے۔ جب دنیا سے چلے گئے اس وقت آپ پر حملے ہوئے، آپ کو ستایا گیا، لیکن اتباع نہیں کی انہوں نے۔
جب آخری وقت آیا ابو طالب کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کہا کہ اے میرے پیارے چچا، آپ نے پوری زندگی محبت کا ثبوت دیا ہے، لیکن آپ کی کامیابی اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ میرے سامنے کلمہ پڑھ لیجئے، اللہ کو مان لیجئے، مجھے اللہ کا رسول مان لیجئے۔ انہوں نے انکار کیا، یہاں تک فرمایا اللہ کے نبی نے کان میں پڑھ دیجئے تاکہ کل قیامت میں گواہی دوں گا۔ فرمایا نہیں، کیونکہ سامنے سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے، تو ابو طالب نے کہا کہ یہ لوگ کیا کہیں گے کہ موت کے ڈر کے وجہ سے بھتیجے کا اسلام قبول کر لیا۔ میں آر کو نار پر ترجیح دیتا ہوں، میں آر برداشت نہیں کرتا لوگوں کا، البتہ جہنم کی آگ کو برداشت کر لوں گا۔ جہنم میں جانا پسند ہے، لیکن کفار مکہ کے جو باتیں میرے خلاف ہوں گی میں اس کو پسند نہیں کرتا، میری غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی۔ ہوا کیا، ابو طالب ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے اور کامیاب نہیں ہوئے، جہنم میں چلے گئے۔ نبی کی محبت نے کچھ ساتھ نہیں دیا ان کا، کیوں کہ نبی کے کلمہ پڑھ کے ان کے غلام نہیں بن گئے، ان کی اتباع کر کے ان کے شریعت کے پابند نہیں بن گئے، اس لیے ان کو محبت کام نہیں آئی۔ محبت اس وقت کام آتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نبوت کے بعد 23 سال دنیا میں تشریف فرما رہے، اور کام کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ عرب سے باہر بھی نہیں گئے، لیکن پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ اسی لیے آج دیکھیے کہ ہر آدمی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، آج بھی کہہ رہے ہیں، ہر ایک کے بارے میں، بڑے سے بڑا فلاسفر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سائنٹسٹ ہو، مفسر ہو، مقرر ہو، شاعر ہو، ہر ایک کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر اور تھوڑا سا ان کی زندگی وفا کر جاتی تو اور کام ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی مورخین لکھتے ہیں کہ اگر 1 سال اگر عمر اور زندہ رہتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا، لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں کسی نے نہیں کہا۔ آپ نے 23 سال میں وہ پورا کام کر دیا جو قیامت تک کے لیے اب ضرورت ہی نہیں رہی کہ ایک دن بھی زندہ رہیں تو یہ کام ہو جاتا، یہ باقی رہ گیا، یہ کوئی نہیں، پورا کام کیوں۔ ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، شاعروں نے اپنی شاعری میں تعریف کی، خطیبوں نے اپنے خطابوں میں تعریف کی، مفسرین نے تفسیروں میں تعریف کی، مؤلفین نے اپنی تالیف میں تعریف کی، ہر ایک نے تعریف کی، لیکن کہتے ہیں کہ آج تک بھی نبی کی تعریف اور سیرت کا سلسلہ 1450 سال پہلے سے چل رہا ہے اور قیامت تک بھی چلے گا، لیکن سیرت ختم نہیں ہوگی، لکھتے ہی رہیں گے، لکھتے ہی رہیں گے۔ ایک عالم صاحب نے فرمایا کہ ابھی تک لکھ کر کے بھی لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ابتدا ہے، ابھی انتہا کب ہوگی اس کا علم ہی اللہ کو۔ بعض شاعروں نے ایسے شعر کہے نبی کے بارے میں، لوگوں کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس شعر کی وجہ سے اللہ ان کی مغفرت کر دے۔ کیسے کیسے شاعر، علامہ اقبال کے اشعار ہزاروں لاکھوں ہیں، لیکن انہوں نے بھی کچھ شعر کہے۔ ابھی ایک شاعر گزرا ہے راحت اندوری، اس کا بھی انتقال ہوا، اس کا بھی ایک شعر کسی نے لکھ کے بھیجا اور یہ اس کے نیچے لکھا کہ مجھے یہ اندازہ ہے کہ راحت اندوری کے اس شعر کی وجہ سے مغفرت ہو جائے۔ کیا شعر ہے؟ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر نچوڑ دوں راحت، آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ راحت اندوری نے یہ شعر کہا ہے تو لوگوں نے کہا کہ شاید اللہ کے نبی کے اس نام کی تعظیم کی وجہ سے اللہ مغفرت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارے لیے نبی بنا کر کے بھیجا اور ہم کو آپ کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس نعمت کا اظہار اللہ نے فرمایا۔ کیسے تشریف لائے دنیا میں، اور آپ کو تو ظاہری زندگی تو 63 سالہ ملی،
لیکن آپ کے نور کو پیدا تو بشر ہوئے ہیں آپ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نور ہیں بشر نہیں ہیں. اللہ نے قرآن کریم کے اندر آپ کو بشر سے تعبیر فرمائی کہ آپ بشر ہیں لیکن تمہارے جیسے بشر نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو پسینہ آتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں آتا ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کے پسینے میں خوشبو ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پسینہ اس لیے آتا ہے کہ میں انسان ہوں لیکن خوشبو اس لیے آتی ہے کہ تمہارے جیسا انسان نہیں، تمہارے جیسا نہیں ہے. ہر چیز کے اندر اللہ کے نبی کی ایک خاص کیفیت تھی. ہم سوتے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹتا ہے، اللہ کے نبی سوتے تھے، آپ کا نبی وضو نہیں ٹوٹتا تھا. آپ رات بھر سو کر کے بلا وضو نماز پڑھ سکتے تھے. کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ رات بھر سو گئے اور اٹھ کر کے بغیر وضو کے نماز؟ آپ نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے، میرا وضو نہیں ٹوٹتا، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں. لیکن انسان تھے، بشر تھے. اللہ نے آپ کو بشر بنایا، لیکن بشر بنایا کیسے ہے؟ اپنے خاص نور سے بنایا ہے، اپنے خاص نور سے بنایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو حدیث ہے کہ آپ اس وقت نبی تھے جب آدم پیدا نہیں ہوئے، تو اس وقت سے کیسے تھے، کس انداز میں تھے؟ اللہ نے آپ کو سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد سجایا گیا. مشیت کہتے ہیں اللہ کے نور کو. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد سجایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی کون و مکان کو سجایا گیا. اللہ نے ساری کائنات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کے ارادے کے بعد ہی ساری کائنات کو وجود بخشا ہے. اس وقت سے اللہ کے نبی پیدا. اب پیدا ہوئے کہاں؟ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے والد صاحب کا سایہ اڑ گیا. پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا لیا. گھٹنوں چلے تو دادا آدم کو روانہ تھے. چلنے لگے تو مادر و ام ہو گئے جدا. یوں ایک سایہ اڑتا چلا گیا. سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو. ساری دنیا کا سایہ دار بنانا تھا، اس لیے اللہ کو کوئی سایہ نبی کے اوپر پسند نہیں آیا. کیوں کہ کیسے کیسے موقعوں پر اگر ان کے باپ زندہ ہوتے تو وہاں پر باپ کو پکاریں گے. اللہ نے پسند نہیں فرمایا کہ جب پکارنا ہے مجھے رب کہہ کر کے پکاریں گے، ابا کہہ کر کے نہیں پکاریں گے. اللہ کو پسند نہیں آیا، اس لیے کہ در یتیم بنایا. پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا ہوا. 6 سال کی عمر ہوئی تو والدہ محترمہ مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، سفر میں مکہ جا رہے ہیں تو راستے میں ان کا انتقال 8 سال کی عمر میں ہوا. 6 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا. سارے سائے اللہ نے اٹھا لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی سائے کو پسند نہیں فرمایا. یتیم تھے، یتیم گھرانے میں پیدا ہوئے. آج کسی یتیم کی شفقت کسی کے دل کے اندر ہے؟ کسی کو معلوم ہو جائے کہ فلاں بچہ یتیم ہے تو اس کو مدرسے میں شریک کریں گے، اسکول میں نہیں شریک، کہ فیس دینے کی طاقت. یتیم کے گھر کے اندر اس کے لیے سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی نگہبان نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. اسی لیے اس زمانے میں عرب کا یہ معمول تھا کہ لوگ جو ہے مکہ آتے تھے اور دودھ پینے والے بچوں کو، شیرخوار بچوں کو لے کر کے جاتے تھے. اس وقت عرب کا یہ معمول تھا کہ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجتے تھے دودھ پلانے کے لیے. دائی جو ہوتی ہے وہ آیا کرتے تھے. تو بہت ساری عورتیں، قبیلہ بنو سعد کی عورتیں ایک قافلہ بن کر کے مکہ مکرمہ میں آیا. اس قافلے کے اندر ایک عورت تھی، ایک دایا تھی، اس کا نام تھا حلیمہ سعدیہ. حلیمہ سعدیہ. اور ان کے پاس ان کے شوہر، ان کا ایک اور بچہ دودھ پیتا ہوا اور ایک کمزور اونٹنی جس کے اندر چلنے کی طاقت نہیں تھی. حلیمہ سعدیہ کے چھاتیاں بھی دودھ خشک ہو چکا تھا، بچہ بھوک سے بلبلاتا تھا. یہ بھی نکل گئی. روایت چونکہ تھی وہاں پر اور ان کو بھی کچھ پیسوں کی حاجت ہوا کرتی تھی، بچوں کو دودھ پلانے کے لیے مزدوری پہ لے جاتے تھے.
تو قافلہ جب مکہ مکرمہ پہنچا تو حلیمہ سعدیہ ایسے وقت میں مکہ مکرمہ پہنچی جب مکے کے سارے بچوں کو لے کر کے سارا قافلہ روانہ ہو گیا، اور ابھی یہ دھیرے 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 مکے میں پہنچ رہے ہیں۔ راستے میں وہ لوگ ملے، کیا ہوا؟ بولے سب بچے ختم ہو گئے مکے میں، سوائے ایک یتیم بچہ ہے، اس کو کوئی نہیں لیا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے گھر بھی گئے تھے اور ہر ایک جاتا جب سنتا کہ یتیم ہے تو اس کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ آخر میں حلیمہ سعدیہ پہنچی، معلوم کیا کہ مکے میں کوئی بچہ باقی ہے اس سال، بولے ایک بچہ ہے، یتیم ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ تو انہوں نے آ کے اپنے شوہر سے مشورہ کیا، ان کا نام تھا حارث، ان سے پوچھا کہ میں ایک بچہ ہے اس کو لے کے آ لوں، یتیم ہے؟ تو حارث نے کہا کہ لا لو، ہو سکتا ہے اللہ اسی میں برکت عطا فرمائے، لا لو۔ یہ گئی، اور جانے کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ ہے اور دودھ پلانے والی دایا کا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ یہ بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، سیرت کی کتابیں ہم بھی مطالعہ کرنا چاہیے، بچوں کو مطالعہ۔ آج ہمارے بچوں کو ساری ہسٹری معلوم ہے، ہر چیز بتائیں گے، کون سے فلم کے اندر کون سا ہیرو کام کرتا ہے وہ بتائیں گے، لیکن اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات کے نام نہیں پتہ، والدہ محترمہ کا نام نہیں پتہ، والد صاحب کا نام نہیں پتہ، آپ کی بچیوں کا نام نہیں پتہ، آپ کے بچے کتنے تھے، دنیا سے کس عمر میں گئے، نہیں پتہ، کچھ بھی نہیں پتہ، صرف کلمہ معلوم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن آپ کی سیرت پر کسی کی نگاہ نہیں، نہ بڑوں کو ہے نہ چھوٹوں کو۔ حلیمہ سعدیہ پہنچی اور جا کر کے کہا ذرا کپڑا ہٹائیے، بچے کو دیکھتی ہوں۔ تو جب چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حلیمہ سعدیہ چیخ اٹھی کہ آمنہ اتنا خوبصورت بچہ، کتنے قبیلوں میں میں گئی آج تک اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ میں بھی یہی جب سے سوچ رہی ہوں کہ اتنی خوبصورت بچہ میں نے مکے میں نہیں دیکھا۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ میں تو کئی قبیلوں میں گئی ہے، مکے کے باہر بھی گئی ہوں، لیکن میں نے نہیں دیکھا اتنا خوبصورت۔ دادا کو بلایا گیا عبد المطلب کو، انہوں نے کہا کہ تم مکہ میں دیکھی ہو، تم مکہ کے باہر کے قبیلوں میں دیکھی ہو، میں عراق گیا ہوں، شام گیا ہوں، فلسطین گیا ہوں، کتنے ملکوں میں پھرا ہوں، لیکن اتنا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ آمنہ تم نے نہیں دیکھا، حلیمہ تم نے نہیں دیکھا، عبد المطلب تم نے نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا، تم کہاں دیکھ سکتے ہو؟ جس سانچے میں اس نبی کو میں نے پیدا کیا ہے، اس بچے کو پیدا کیا ہے، میں نے وہ سانچا ہی توڑ دیا ہے، اب پھر ایسا بچہ نہ بنے گا نہ بن سکتا، کہاں دیکھ سکتے، میں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے اتنا خوبصورت۔ حلیمہ سعدیہ اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب تک تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ہے کیا، یہ نبی ہیں، کچھ نہیں پتہ تھا، ہر ایک کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، محمد ابن عبداللہ، نام بھی اللہ نے منتخب فرمایا ہے۔ حلیمہ حضرت آمنہ نے نام سوچا محمد، تو عبد المطلب نے کہا یہ میرے بھی ذہن میں ایک نام آیا، میرے ذہن میں احمد ہے، تمہارے نام محمد ہے، یہ عجیب نام ہے۔ فرمایا کہ دل کے اندر یہ بات آ رہی کہ اس کا نام محمد رکھو، محمد رکھو۔ محمد کے معنی ہیں، اب کسی سے پوچھئے محمد کے معنی کیا ہیں، بولیں گے اللہ کے نبی۔ نام کے معنی پوچھ رہے ہیں تو بولیں گے اللہ کے نبی۔ محمد کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی جس نے سب سے زیادہ تعریف اس کائنات میں کی وہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ۔ اور احمد کے معنی ہیں کہ جس کی تعریف اس کائنات میں سب سے زیادہ کی وہ احمد ہے۔ اور اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 500 سال پہلے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اللہ نے نام بھی 500 سال پہلے طے کر دیا۔ جب گود میں لے کر کے آئی بچے کو، چھاتیوں میں دودھ ابلنا شروع ہوا، اور خوشی سے جب لے کر کے آئی، قافلہ جا چکا تھا، جب اپنے شوہر کے پاس آئی، اونٹ کو بٹھایا گیا، اب حضرت حارث سامنے بیٹھ گئے،
پیچھے حلیمہ سعدیہ بیٹھ گئیں، بیچ میں محمد ابن عبداللہ کو بٹھا لیا۔ اب اونٹ کو اٹھایا جا رہا ہے، اونٹ اٹھنے کے لیے تیار نہیں، اٹھنے تیار نہیں، بہت کوشش کی گئی، اونٹ تیار نہیں ہے۔ یہ تاریخ کے اندر لکھے ہوئے باتیں ہیں، اونٹ اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ حارث نے کہا رکو، اس بچے کو سامنے دو۔ جب انہوں نے حلیمہ سعدیہ کے گود سے اٹھا کر اپنے بچے کو، اس بچے کو اپنے سامنے لیا تو اونٹنی کھڑے ہو گئی۔ اس وقت آواز آئی کہ یہ مقتدا ہے، مقتدی نہیں ہے۔ حارث کی پیٹھ اس بچے کو ہو رہی تھی تو اونٹ بے ادبوں کو لے کر کے چلنا گوارا نہیں کیا۔ اب اس کو آگے لو، یہ کائنات کا مقتدا ہے، کسی کے پیٹھ اگر اس کو ہو تو اونٹنی چلنے کے لیے تیار نہیں۔ آج ساری زندگی نبی کی سنتوں کو پیٹھ کر کے ہم لوگ گزار رہے ہیں تو ہماری زندگی کامیاب کیسے ہو سکتی ہے؟ جب اونٹنی چلنے لگی تو اب تک تو رینگتے آ رہی تھی، اب صرف چلنے نہیں دوڑنے لگ گئی، اور جو قافلہ 2-3 دن پہلے جا چکا تھا بہت جلدی وہ اونٹنی اس قافلے کو پا لیا۔ وہ قافلہ دیکھا کہ ایک تیز رفتار سواری آ رہی ہے اور دھول اڑ رہی ہے، تو عورتوں کے اندر شور ہو گیا کہ قریب جمع ہو جاؤ، ایسا معلوم ہو رہا ہے کوئی لٹیرا آ رہا ہے، لٹیرا آ رہا ہے۔ ایک عورت اس میں سے کہنے لگی کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ لٹیرا نہیں ہے، دونوں جہاں کا سویرا آ رہا ہے۔ بولے تم کو کیسے پتا چلا؟ کہا کہ آسمان کے ستارے اس پر سایہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب قریب پہنچی تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ حلیمہ سعدیہ ہے، تو لوگوں نے پوچھا کہ حلیمہ اونٹنی بدل لی، سواری بدل لی؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ اونٹنی بھی وہی ہے، میں بھی وہی ہوں، میرا بچہ بھی وہی ہے، میرا شوہر بھی وہی ہے، لیکن شہ سوار بدل گیا ہے، اس کا شہ سوار بدل گیا ہے۔ آج اونٹنی کی لگام میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اس شہ سوار کے ہاتھ۔ اللہ کے نبی اس انداز سے دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب تک آپ میرے پیٹ میں رہے مجھے کبھی بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ جا کے عورتوں سے پوچھو جن کے پیٹ میں بچے پلتے ہیں، ان کا سونا مشکل ہے، اٹھنا مشکل ہے، بیٹھنا مشکل ہے، چلنا مشکل ہے۔ آمنہ کہتی ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا ہے، اور جہاں بھی تھوکتی وہاں سے خوشبو اڑتی تھی، اور کسی پتھر پہ میرا پیر غلطی سے بھی پڑ جاتا وہ نرم ہو کر کے روئی کا گالا بن جاتا۔ مجھے کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ میں گزرتی تو درخت جھک کر کے مجھے سلام کیا کرتے تھے، مجھے نہیں پتا۔ یہ پیٹ میں پرورش پانے کے زمانے کے واقعات ہیں۔ کئی مرتبہ چاند نے سلام کیا، کئی مرتبہ ستاروں نے جھک کر کے سلام کیا، کئی مرتبہ درختوں نے سلام کیا حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو۔ پھر اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ اس انداز سے تشریف لائے کہ آپ کا سر سیدھا سجدے میں چلا گیا اور آپ کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی اور آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور ایسے پاک و صاف دنیا میں تشریف لائے کہ غسل کرانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑی، پاک و صاف دنیا میں تشریف لائے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ کا ختنہ بھی کرا ہوا اللہ نے دنیا کے اندر پیدا فرمایا، آپ کی ختنہ کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ اسی انداز سے پاک صاف ستھرے اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، اور پھر اس کے بعد کی مکہ مکرمہ کے اندر آپ کی 40 سالہ زندگی ہے۔ جس وقت اللہ کے نبی نے دعوی نبوت کیا اس وقت وہاں کے لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ نبوت کی کیا دلیل ہے، کیا نبی ہے، آپ کی کوئی دلیل ہے نبوت کی؟ چونکہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی نیا اعلان ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی دلیل پوچھی جاتی ہے، تو آپ نے اس طرح زندگی گزاری ہے پاکیزہ۔ نبوت سے پہلے کی قرآن اس کا ذکر کرتا ہے، آپ نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، کیا میرے لیے نبوت کی اس سے بڑی دلیل ہو سکتی ہے کہ میری نبوت سے پہلے کی 40 سالہ پاکیزہ زندگی تمہارے درمیان میں ہے؟ اتنی پاکیزہ زندگی بھی کوئی اور دلیل کی ضرورت ہے؟ کفار مشرکین بھی آپ کو صادق الامین کہتے تھے نبوت سے پہلے، کفار اور مشرکین، بلکہ صحابہ کرام نے
نبوت کے بعد اللہ کے نبی کی غلامی اختیار کرنے کے بعد جب بھی مشرکین مکہ کو کہیں سفر درپیش ہوتا تھا تو اپنی نوجوان بچیوں کو اپنے قبیلے میں نہیں رکھتے تھے، مسلمانوں کے گھرانے میں رکھتے تھے کہ میری یہ نوجوان بچی ہے، میں 1 سال کے لیے جا رہا ہوں، میں 2 سال کے لیے جا رہا ہوں، آپ اس بچی کو اپنی نگرانی میں رکھیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی غلامی کے صدقے میں ایسی زندگی گزاری ہے غیر مسلموں کے ساتھ کہ انہوں نے اس وقت اپنے باپ پر اعتماد نہیں کیا لیکن صحابہ پر اور اللہ کے نبی پر اعتماد کیا۔ آج ہم لوگ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ کر کے ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ آج باپ کے ہاتھوں اس کی حقیقی بیٹی بھی محفوظ نہیں۔ حقیقی بیٹی آج کے اس دنیا کے اندر ایسے حالات آ گئے ہیں کہ باپ کے ہاتھوں بیٹی محفوظ نہیں ہے، بھائی کے ہاتھوں بہنیں محفوظ نہیں، اور بس سمجھ رہے ہیں کہ زمانہ ترقی کا ہے، بے حیائی کے زمانے کو ترقی سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام کے پاس غیر مسلم کفار اور مشرکین کی نوجوان لڑکیاں ایسا رہتی تھی کہ جب ان کے باپ آتے تھے تو کہتے تھے کہ اس 2 سال کے عرصے میں انہوں نے ہمارے اوپر آنکھ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا۔ اور ایسے اخلاق تھے ان لوگوں کے، چونکہ یہ سیرت کا مہینہ ہے، صرف 12 دن یا 12 ربیع الاول کو سیرت منا کر کے زندگی کو اپنی روشن کرنے کے بجائے گھروں کو روشنی کر رہے ہیں اور پوری سڑکوں کو روشنی کر رہے ہیں۔ ذرا ایک کا عاشق کو کان میں بلائی، ادھر آؤ بھائی ادھر آؤ، تمہارے کان میں ایک بات پوچھتا ہوں، یہ گلی سے وہ گلی تک جو لائٹیں لگی ہوئی ہیں، جو سیریل لگا ہوا ہے، اس کا کنیکشن کس کے میٹر میں ہے؟ پوچھو۔ نہیں مول صاحب، کنڈے دالی، حرام کی لائٹ، چوری کی لائٹ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی میلاد کی خوشی ہے۔ جس سڑک سے جاؤ روشنیوں سے بھری ہوئی ہیں، چوری کی روشنیاں، اور راستے میں لوگوں کو روک کر کے سیلاب میں مر رہے ہیں لوگ۔ اگر سیرت کی تمہیں اتنی محبت ہوتی تو جا کر کے ان کی مدد کرتے، لوگوں کو روک کے پیسے وصول کر رہے ہیں، سیرت کے پیسے دو، نہیں دیے، گستاخ رسول۔ تہجد پڑھنے جا رہا ہوں، گستاخ رسول ہے۔ ارے نماز پڑھ رہا ہوں بابا، گستاخ رسول ہے تو، کیوں کہ پیسے نہیں دے رہا، 12 ربیع الاول کو کھانا کھلانا ہے مسجد میں۔ ارے میرے گھر میں 2 دن سے میری بیوی بھوکی ہے بابا، بولے گستاخ رسول ہے، یہ عاشق رسول ہے۔ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے، سڑکوں کو سجیں گے، گھروں پہ سیریل ڈالے ہوئے ہیں، کنیکشن کہاں سے دیے، چوری کی لٹیں ہیں، اور ایسے اسپیکر اور اس کی ایسے ساؤنڈ، اللہ اکبر، نعتیں پڑھ رہے ہیں، عشق رسول کے دعوے کر رہے ہیں۔ پورا محلہ پریشان ہے کہ یہ کون سا نبی دنیا میں تشریف لا رہا۔ خاتم النبیین تو 1450 سال پہلے دنیا سے پردہ فرما گئے، آج 1450 سال کے بعد ایسا کون سا نبی تشریف لا رہا کہ ہمارے گھر میں پریشان ہیں۔ آج سے 1 سال پہلے ہمارے ایک دوست نے شاہپور میں کہا کہ ہمارے پاس میلاد النبی کا جلسہ ہو رہا تھا، پوری روڈ کو پیک کیا اور ایسا رات بھر پروگرام ہوا، پیچھے ایک غیر مسلم کا گھر تھا، وہاں ایک پیشنٹ تھا، بیمار بڑھیا تھی، اس کو دواخانہ لے جانے کے لیے، ایمبولینس کو لانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ جلسہ ختم ہونے تک وہ بڈھی ختم ہو گئی، اس کے بعد اس کی لاش کو لے کے گیا۔ کس کا جلسہ تھا؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون سی سیرت ہے؟ یہ کون سی سیرت ہے؟ لوگ رات بھر پریشان ہیں، رات کے 1-1 بجے تک جلسے ہو رہے ہیں، سیرت بیان کی جا رہی ہے، اور جب تک وہ جلسہ ہوتا ہے گھر کے اندر بچے پریشان ہیں، بیمار پریشان ہیں، بوڑھے پریشان ہیں، لوگ نہیں سو سک رہے، اور چوری کی لائٹ ہے اور ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ سیرت کا پیغام یہ ہے کہ ہم بیماروں کا علاج کرائیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ننگوں کو کپڑا پہنائیں، ایسے اخلاق پیش کریں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی گھر میں تشریف لاتے تو مجھے پتہ نہیں چلتا تھا، اور اس انداز سے سلام کرتے تھے کہ میں جاگتی تو جواب دیتی، اگر آنکھ لگی بھی ہوتی تو مجھے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور آج پورا محلہ جاگ رہا، اور صرف 12 دن منا رہے ہیں،
صرف 12 دن، اونلی 12 دن. اس کے بعد 13ویں تاریخ سے ایک ایک طرف سے کنیکشن کٹ ہونا شروع ہوتا. چلو بابا نکالو نکالو نکالو. نالین شریف کا اتنا بڑا نقشہ مسجد کے گودام میں سب پھینکیں، اور امام صاحب اور مؤذن صاحب کی چپلاں اس کے اوپر رکھ رہے ہیں. کیوں؟ نالین اس کے اوپر ان کی نالین. 12 دن ہو گئے، میلاد ختم، محبت ختم. میلاد النبی اس وقت تک آپ کے دل کے اندر ہو. میلاد کے معنی ہیں کہ اپنے دل کے اندر نبی کی پیدائش کی اور آپ کی آمد کی خوشی اس وقت تک ہو جب تک کہ ہماری روح ہمارے جسم کے اندر ہے. جس دن یہ رشتہ کٹ ہوا، آج جمعہ کی نماز آپ پڑھ کے باہر جائیے اور کسی شخص کو بلا کے کہیے کہ میں قسم کھا رہا ہوں کہ میں اب جا کے دوبارہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھوں گا، تو آپ کی قسم نہیں ٹوٹی. ارے پڑھ کے آپ پھر کیا پڑھتے ہیں؟ کوئی قسم نہیں ٹوٹتی. آپ کوئی ایک آدمی باہر جا کے کہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک محبت رکھا، کل اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اسی وقت وہ ایمان سے خارج ہو جاتا. ہمیشہ محبت باقی رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ نہیں کہ صرف ربیع الاول کا مہینہ آئے تو ظاہر ہو گئے موسم کے مینڈک ہیں جو باہر نکلے ہوئے ہیں. غیر مسلم بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کون سا مہینہ آ گیا. ان کو بھی معلوم کہ ان کا نبی صرف ایک مہینے میں 12 دن کے واسطے آتا ہے. یہ عاشقاں اس کے عشق میں جو ہے پروگرام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایسے غائب ہو جاتے ہیں، نہ فجر کو، نہ ظہر کو، نہ عصر کو، نہ مغرب کو، نہ عشاء کو، سب غائب. اسی لیے ہم کو چاہیے کہ گستاخ رسول نہ سمجھیں. گستاخ رسول اس کو کہتے ہیں جو نبی کے احکام کے خلاف زندگی گزارے، وہ گستاخ رسول ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے احکام کے خلاف ہیں. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی پیدائش کی خوشی نہیں منائی. آپ نے ہر پیر کو روزہ رکھا. کسی نے پوچھا کہ آپ پیر کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرا پیدائش کا دن ہے پیر، اور آپ پیدائش کا دن خوشی کا صرف سال میں ایک بار منائیں، اور اللہ کے نبی ہر 8 دن کو روزہ رکھ کر کے اپنی خوشی منائیں. تو ہم کو چاہیے کہ ہر 8 دن کو خوشی منائیں روزہ رکھ کر کے. اور جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا ہے، اور جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی ہے. تو یہ علامت ہے اس کی کہ یہ عید نہیں ہے. خوشی تو اتنی ہے، ہم کو خوشی تو اتنی ہے اللہ کے نبی کی امت میں پیدا ہونے کی اور مسلمان بننے کی، اور آپ ہمارے نبی ہیں. اس خوشی اتنی ہے کہ اس دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ خوشی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خوشی منانا چاہیے. منانے کا انداز صحابہ اکرام نے جیسی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے میلاد کو منایا ہے ویسے ہم منائیں. کیا میلاد کو منایا؟ انہوں نے غلاموں کو آزاد کیے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پہ بلایا، اور مسجد نبوی سے لے کر کے اپنے گھر تک اللہ کے نبی کے پیچھے آ رہے ہیں. 1 قدم 2 قدم 3 قدم ایسا گن رہے ہیں پیچھے پیچھے. 1 2 3 اردو میں نہیں عربی میں گن رہے ہوں. گنتے 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 گھر کو پہنچے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عثمان میرے قدم کیوں گن رہے ہیں؟ فرمایا کہ آپ کے ہر قدم پر ایک غلام کو آزاد کروں گا. آپ کی محبت میں آپ کے جتنے قدم ہوئے ہیں اتنے غلام آزاد ہیں. یہ محبت. تو ہم کو چاہیے کہ محبت اس انداز سے منائیں جس انداز سے ہم کو شریعت نے حکم دیا ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ، یہ پورے مہینے کے جتنے جمعہ ہیں اس پر سیرت پہ ہی بیان کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت کرنے کی اور شریعت کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا